نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی موجود ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے پاس، اور وہ وحی لے کر آئے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ 5 باتوں کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ان 5 باتوں پر آپ خود بھی عمل کیجئے اور بنی اسرائیل کو بھی ان کا پابند کیجئے کہ وہ ان پر عمل کریں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب وہ 5 باتیں بتا دیں تو حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار ہیں، تو انہوں نے فرمایا حضرت یحییٰ سے کہ آپ نے دیر کیوں کر دی؟ اگر آپ اللہ رب العزت کا حکم بنی اسرائیل تک نہیں پہنچا سکتے تو پھر آپ مجھے کہیں، میں جا کے ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ تو حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، جب جبریل میرے پاس آیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے، تو یہ پیغام بنی اسرائیل تک بھی میں پہنچاؤں گا، اگر میں نے نہ پہنچایا تو پھر اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اب وہ 5 باتیں کیا تھیں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتایا کہ اے یحییٰ، جاؤ ان کو جمع کرو اور ان کو یہ پیغام پہنچاؤ۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، تمام انبیاء علیہ السلام کا جو وظیفہ تھا وہ توحید پرستی کا وظیفہ تھا، وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا وظیفہ تھا، شرک سے بچنے کا وظیفہ تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ کھولیے، سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک سے باز آ جاؤ۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ جائیں مسجد اقصیٰ کے اندر ان سب کو جمع کریں۔ سارے جمع ہیں مسجد اقصیٰ کے اندر، جہاں بیٹھنے کی جگہ تھی لوگ بیٹھ گئے، دیواروں پہ بیٹھنے کی جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے، چھتوں پہ بیٹھنے کی جگہ ملی چھتوں پہ بیٹھ گئے۔ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ایسا ہے جیسے ایک آدمی نے ایک غلام خریدا، غلام کو خریدنے کے بعد سونے جواہرات چاندی کے ساتھ خریدا، خریدنے کے بعد اس کو کسی جگہ اس نے مالک نے مزدوری پہ لگا دیا۔ اب مزدوری پہ جو اسے مزدوری ملتی ہے، شام کو اجرت ملتی ہے، وہ ساری مزدوری اپنے مالک کو دینے کی بجائے وہ کسی اور کو دے دیتا ہے۔ تو تم ہی بتاؤ کہ مالک کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فرمایا ایسے ہی ہے کہ اگر آدمی اللہ خالق ہے میرا، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، پھر میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں تو اس سے اللہ ناراض ہوگا۔ تمہاری چمڑی ادھڑتی ہے ادھر جائے، لیکن شرک نہ کرنا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اللہ کی وحدانیت کے قائل بن جاؤ، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکو۔ دوسری بات فرمایا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تم پر نماز فرض کی ہے، نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ جو آدمی نماز میں اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتا، ادھر ادھر اس کی نظر ہوتی ہے، ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے، تو فرمایا اس سے اللہ رب العزت کی رحمت ہٹ جاتی ہے۔ تیسری بات فرمایا روزوں کی پابندی کرنا۔
روزے رکھنا ایسا ہے جیسے ایک آدمی فرمایا کہ ایک مجلس کے اندر آیا، خوشبو لگئی ہوئی ہے، تو ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ خوشبو والے کے ساتھ میں اس کے قریب بیٹھوں تاکہ اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھاؤں۔ فرمایا روزہ جب آدمی رکھتا ہے تو اس کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ چوتھی چیز فرمایا اللہ رب العزت کا ذکر خوب کرتے رہنا۔ اللہ رب العزت کے ذکر سے تمہاری زبان ہر وقت تر رہے۔ اللہ رب العزت کے ذکر سے کیا ہوگا؟ ذکر کرنے والا فرمایا ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کے پیچھے دشمن لگا، اب یہ بھاگ رہا ہے، دشمن پیچھے بھاگ رہا ہے۔ فرمایا کہ جس وقت وہ کسی قلعے کے اندر چلا گیا تو دشمن بھی واپس چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے، جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ پانچویں بات فرمایا صدقہ خیرات کرو، اس سے بلائیں ٹلتی ہے۔ صدقہ خیرات کرنا ایسا ہی ہے، فرمایا ایک آدمی کو کوئی پکڑ کے ڈاکو لے گئے، اب وہ اس کی جان چھوٹنا مشکل ہے، وہ کہتا ہے میری جان کیسے چھوٹے گی؟ وہ کہتا ہے تیری جان چھوٹے گی لیکن ایک وجہ سے، اپنا مال میرے حوالے کر دے، اس سے تیری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ اپنا مال حوالے کرتا ہے تو اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ فرمایا ایسے ہی ہے کہ جب آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے جو بلائیں آفتیں آنے والی ہوتی ہیں اس سے وہ دور ہو جاتی ہیں۔ ان پانچوں باتوں پر خود بھی عمل کرو، اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کو بھی اس کی دعوت دو کہ وہ اس پر عمل کرے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ ہر وقت روتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ ہر وقت مسکراتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت زکریا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تم ہر وقت کیوں مسکراتے ہو؟ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہر وقت کیوں روتے ہو؟ کیا تمہیں اللہ رب العزت کی رحمت سے امید نہیں ہے؟ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس، فرمایا یحییٰ دن ایسے گزارو جس طرح عیسیٰ گزارتا ہے، اور رات کو فرمایا روتے رہو، میرا خوف کی وجہ سے روتے رہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جبریل کو بھیجا، فرمایا جبریل نے کہا اے عیسیٰ اللہ کا حکم ہے رات ایسے گزارو جیسے یحییٰ گزارتا ہے، ساری رات روتے رہو، دن کو مسکراتے رہو۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان پانچوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز شرک سے بچو، دوسری چیز فرمایا نماز کی پابندی کرو اور پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تیسری چیز روزوں کی پابندی کرو۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، باقی رمضان کے علاوہ باقی مہینوں کے اندر جب اللہ توفیق دے، صحت و تندرستی ہو تو نفلی روزے رکھو۔ روزہ رکھنے والے کے منہ سے جو بدبو آتی ہے سامنے والے کے نزدیک یہ بدبو ہے، اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ یہ قیمتی ہے۔ چوتھی چیز فرمایا ذکر و اذکار خوب کرو۔ جب آدمی اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے تو شیطان دور ہو جاتا ہے، ورنہ ہر وقت شیطان ساتھ پھر رہا ہے۔ پانچویں چیز فرمایا کیا کرو؟ صدقہ خیرات خوب کرو، اس سے بلائیں آفتیں مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اب یہ باتیں اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے حضرت یحییٰ کو بتائی کہ بنی اسرائیل کو بھی بتایا، خود بھی عمل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ باتیں کیوں بتائیں؟ کہ میں خود بھی اس پر عمل کروں اور میری امت بھی اس پر عمل کرے۔ تو جیسے ان کو عظمتیں ملی اسی طریقے سے میری امت کو اور مجھے بھی عظمتیں ملیں گی۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد